بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گھر پر رہتے ہوئے اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں، وہ جو بھی حکم دیں تو ان کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی طرف سے آپ کو جو بھی ٹاسک ملے، جو بھی کام ملے، جو بھی ہوم ورک ملے، جو بھی انسٹرکشنز ملے تو اس کو فوراً مکمل کیا کریں، اس پر عمل کیا کریں، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے چل کر یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اچھا جی، پریویس ویڈیوز تک جو کچھ کام ہم نے کیا ہے تو وہ سوال نمبر 3 تک ہم تحریری کام کر چکے ہیں۔ آج سوال نمبر 4 کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ اس موقع پر کن چیزوں سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی تھی؟ اس موقع پر یعنی جو سلطان افلاک کے دربار سے جو اشتہار جاری ہوا تھا تو اس کے مطابق کن مصیبتوں سے، کن غموں سے، کن مصائب و تکالیف سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان تھا۔ تو آپ نے سوال لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح آپ نے ہیڈنگز کی صورت میں حوالہ لکھنا ہے، اور حوالہ کے بعد آپ لوگوں نے جو ذہنی خاکہ ہے وہ لکھنا ہے۔ ذہنی خاکہ کچھ اس طرح ہوگا کہ نجات اس کو دے دیں ان چیزوں سے: ہوس ہائے نفسانی، جس کو آسان باشا میں کہتے ہیں لالچ; ضعف جسمانی، یعنی کسی کے آنکھ میں کام فرق ہے، کسی کے کان میں، کسی کے ہاتھ میں، پاؤں میں; اور عیوب عقلی، کسی کی عقل میں کوئی فتور ہے، جنون ہے، دیوانہ پن ہے، پاگل پن ہے، مرگی کا دورہ پڑنا ہے، وغیرہ وغیرہ; اور یا بدعتواری، لیکن لوگ ان 3 چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہے تھے، اور بدعتواری اس کو کوئی بھی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ تو مصنف نے یہی افسوس کیا ہے کہ مجھے اتنے بڑے ڈیر میں، مجھے اتنے بڑے انبار میں کہیں بھی کوئی بدعتواری یا بد اخلاقی پڑی ہوئی دکھائی نہ دی۔ اچھا جی، جواب آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ اس موقع پر ہر کوئی اپنی مصیبت لا رہا تھا اور ہر قسم کے مصائب سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی مصیبت ہو، اس موقع پر بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی تھی، مثلا نفسانی لالچ، جسمانی تکالیف اور عقلی کمزوری وغیرہ۔ اگرچہ جسمانی نقائص ہر کوئی پھینک رہا تھا، مثلا کوئی اپنے بدن کی جھریاں، کوئی کالے رنگت، موٹے ہونٹ اور میل جمے دانت پھینک رہا تھا جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی۔ ایک کبڑا اپنے کبڑے پن کو پھینک رہا تھا، غرض اس سارے انبار میں تمام ہی جسمانی عیوب تھے، مگر کوئی بے وقوفی یا بدعتواری پڑی ہوئی دکھائی نہ دی۔ حالانکہ اس موقع پر نفسانی لالچ اور عقلی نقائص سے بڑی آسانی سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی۔ مصنف نے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ جو جسمانی کمزوریاں ہیں، ظاہری کمزوریاں ہیں، یہ معمولی باتیں ہیں۔ اصل اصلاح کی ضرورت انسان کی باطن کو ہے۔ انسان کی اخلاق اچھی ہونی چاہیے، اطوار اچھی ہونی چاہیے، عادات اچھی ہونی چاہیے، نظریات یہ پختہ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، نیکسٹ سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا ہے کہ ذیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کتاب والوں نے سبق سے آپ کے لیے 9-10 الفاظ چن رکھے ہیں، تو آپ نے اس سے معنی خیز اور بالکل سالڈ اور بالکل عام سے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لطیفہ۔ علی کا لطیفہ سن کر ہم سب بہت ہنسے، یا آج اسلم نے کلاس میں ایک
مزیدار لطیفہ سنایا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی پیارا سا کامن سا جملہ بنا سکتے ہیں تو وہ آپ بنائیں. رنج و علم، ہمیں رنج و علم میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. ہاں، انسان کو ہمیشہ رنج و علم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. ہمیں رنج و علم میں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ مختلف جملے آپ اس سے بنا سکتے ہیں. وہم، کاشف کو وہم ہو گیا ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا. کاشف کو وہم ہو گیا ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا. یہ جملہ وہم ایک لا علاج مرض ہے، یا وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ جملے آپ بنا سکتے ہیں. افسردگی، فیل ہونے پر امجد کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، یا فوجگی کے گھر میں افسردگی چھائی ہوئی تھی. انواع و اقسام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. انواع و اقسام جمع تو جمع ہے. اسی طرح خواہ اگلا لفظ ہے خواہ. اس کا معنی ہے بلا وجہ. خواہ بلا وجہ. یہ پشتو کا خواہ نہیں. پشتو کا خواہ جو ہے اس کی میننگ ہے ضرور، اور یہ جو خواہ ہے اردو میں تو اس کا معنی بالکل اس کا تقریباً اپوزٹ آ رہا ہے، بلا وجہ بلا سبب. معمولی باتوں پر خواہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح مبادلہ، احمد نے اسلم سے گھڑی کا مبادلہ کیا. یہ مبادلہ اس کا معنی تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے ایکسچینج کرنا، آپس میں تبدیل کرنا. ٹھیک ہے جی. تو احمد نے اسلم سے گھڑی کا مبادلہ کیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا بہت ساری چیزوں کا مبادلہ کرتا رہتا ہے. اچھا جی، اگلا لفظ ہے بسورنا. بسورنا رونی صورت بنانا. بسورنا کا معنی ہے رونی صورت بنانا. فیل ہونے پر زید منہ بسور کر بیٹھ گیا. فیل ہونے پر زید منہ بسور کر بیٹھ گیا. افلاس، بھارت کی بڑی آبادی افلاس کا شکار ہے. بھارت کی بڑی آبادی افلاس کا یعنی غربت کا شکار ہے. اور دردناک سانپ کے کاٹنے پر مسکان نے ایک دردناک چیخ ماری، یا بچھو کے کاٹنے پر علی نے ایک دردناک چیخ ماری. آپ اسی طرح جنرل سا پیارا سا خوبصورت سا جملہ خود سے بھی بنا سکتے ہیں. اچھا جی، اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اس سبق کا مرکزی خیال لکھیں. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ہر سبق کا اور ہر نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ یہ آپ کو لکھواتے ہیں، اور یہ دونوں بہت اہم ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں آپ کے لیے. تو لہٰذا مرکزی خیال کی بنا تو کوئی مضمون، کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی نظم یہ سرے سے وجود میں نہیں آتا. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مصنف کے ذہن میں مرکزی خیال آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مضمون یا کہانی یا کوئی انشائیہ وہ وجود میں آتا ہے. تو آپ لوگوں نے سوال لکھنا ہے، سوال کے بعد آپ نے حوالہ لکھنا ہے، آپ نے حوالہ اسی طرح لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ذہنی خاکہ لکھنا ہے. ذہنی خاکے میں آپ یہ 4-5 چیزیں شامل کریں گے. سب سے پہلے ہے ناشکری، یعنی انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اسی وجہ سے یہ کسی حال میں خوش نہیں رہتا. دوسری بات، یہ حسد کرتا ہے. دوسروں کے پاس جو اچھی چیزیں یا کوئی کسی کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو ان سے حسد کرنے لگتا ہے. اور جو اس سبق کا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہر بندہ کیوں مصیبت میں ہے، کیونکہ ہر بندہ پرایا غم اپنی خوشی کو کم سمجھتا ہے. یعنی پرائے غم کو اور اپنی خوشی کو کم سمجھتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنا غم
اور دوسروں کی خوشی کو یہ بڑا سمجھتا ہے۔ اور اصل جو اس سبق کا مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہری چیزوں کو، ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ باطن کی اصلاح کرنی چاہیے، جو کہ تمام چیزوں کا اصل ہے اور مرکز و محور ہے۔ اچھا جی، ذہنی خاکی کے بعد آپ لوگوں نے جواب لکھنا ہے۔ جواب آپ نے 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، پھر 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ اس سبق میں مصنف انسانی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کبھی کسی حال میں خوش نہیں رہتا، وہ کیسا ہی خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہا ہو مگر خوب سی خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں اپر کلاس میں چلا جاؤں، اور اپنے حال پر شکر ادا کرنے کی بجائے، یعنی شکر نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس جو رحمتیں ہیں، مجھ پر جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے، جو نعمتیں ہیں، یہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ اس کے پیچھے ترستے ہیں، تو اپنے حال پر شکر ادا کرنے کی بجائے دوسروں سے حسد کرتا رہتا ہے۔ مصنف نے یہ بتانے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہر انسان اپنی مصیبت اور تکلیف کو دوسروں کی تکلیف سے بڑا سمجھتا ہے، جبکہ اپنی خوشی کے مقابلے میں اسے دوسرے کہیں زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ کبھی انسان کو برداشت سے زیادہ غم نہیں دیتا۔ انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو یقیناً اسے برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ ہم نیو پیراگراف شروع کر رہے ہیں تو پھر 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آپ لکھیں کہ دوسرا یہ کہ ہم اپنی ظاہری شکل و صورت کے عیب تو خوب جانتے ہیں، یعنی بناؤ سنگار خوب کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنی باطنی خامیوں اور کمزوریوں کو برا نہیں سمجھتے۔ باطنی خامیاں ہر انسان کے دل و دماغ میں غرور اور حسد اور تکبر اور کینہ اور نفرت، یہ چیزیں جمع ہیں، تو ان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کرتا، تو اپنی باطنی خامیوں اور کمزوریوں کو برا نہیں سمجھتے اور نہ ہی ان کی اصلاح کرتے ہیں، حالانکہ ظاہری عیوب اور جسمانی نقائص سے زیادہ بدصورت یہ باطنی خامیاں ہیں جنہیں اصلاح کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان خامیوں کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ باقی ظاہری صورتیں ظاہر وہ تو ویسی بھی مٹنے والا ہے، اگر وہ اچھا ہو جائے ٹھیک ہے، اچھا نہ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔